السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلسلہ شرعی سوالات اور جوابات لے کر۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی صاحب۔ ہم ان سے شرعی سوالات کریں گے اور علامہ صاحب ہمیں ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ آپ حضرات بھی اگر کوئی سوالات کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں سوالات سینڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کے جوابات انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں پیش کر دیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سلسلے کی طرف اور علامہ صاحب سے اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ علامہ صاحب آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اچھا سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان ٹرانسمیشن۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور آگے اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارے ان دوستوں نے چند شرعی سوالات دور حاضر کے مطابق جو اکثر عوام الناس پوچھتی ہے ان کو جمع کیا ہے تاکہ آپ تک علم کا خزانہ پہنچا سکیں۔ تو پہلا سوال ہمارے ساتھی نے کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے یعنی قے آ جائے تو آیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب یہی ہے، عمومی طور پر عوام الناس میں یہی مشہور ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، تو خیر بہرحال الٹی کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ہمارا پہلا سوال تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، کیا روزے میں احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب اس کے بارے میں بھی ہم علامہ صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، ایک صورت جی، ایسی ہے کہ جیسے اکثر نوجوان بڑے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر سحری کے ٹائم کوئی شخص اٹھا، اس کو احتلام ہو گیا تھا، اب وقت کے اندر قلت ہے، اگر وہ غسل کرنے جاتا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ پہلے سحری کر لیں، سحری کے بعد پھر آپ غسل کر لیں۔ اور روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ کہ کوشش کریں آپ فوراً غسل کر کے پاک ہو جائیں، کیونکہ ناپاک نہ رہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے ناپاک شخص گھومنے والے پر اللہ کے فرشتے لعنت فرماتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ اگر روزے کی حالت میں فرض غسل کرنا ہو تو کیا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا منع ہے؟ اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں۔ نہیں، روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا تو کلی بھی کریں گے، ناک میں پانی بھی چڑھائیں گے، کیونکہ جی، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا غسل کے فرائض میں سے ہے، تو بالکل کلی بھی کریں گے اور ناک میں پانی بھی چڑھائیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ روزے میں فرض غسل کرنا ہو تو کیا گرگرہ کر سکتے ہیں؟ اور روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو غرغرہ نہیں کریں گے، کیونکہ غرغرہ کرنا یہ سنت میں سے، فرائض میں سے نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں اگر آپ غرغرہ کریں گے تو ممکن ہے آپ حلق سے نیچے پانی چلا جائے، روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے۔ جی، تو غرغرہ نہیں کریں گے۔ ہاں، جب ناک میں پانی چڑھائیں گے تو نرم ہڈی تک بھی پہنچائیں گے، کلی بھی کریں گے، تو غرغرہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح مبالغہ کرنے سے حلق کے نیچے پانی جانے کا خدشہ ہے، تو غرغرہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اچھا، تو اس میں ایک سوال اور بھی ایڈ ہوتا ہے کہ ناک میں ہم اگر پانی چڑھاتے ہیں تو پانی کتنی مقدار تک چڑھائیں؟ کہ آیا وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پانی ناک کے اندر کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں کھینچنا چاہیے یا کس طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا چاہیے؟ اس کے بارے میں رہنمائی جی فرما جی، دیں۔ روزے کی حالت میں ویسے حکم تو یہ کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا چاہیے۔ روزے کی حالت میں یہ مبالغہ کرنا، کھینچنا، یہ درست نہیں ہے۔ جی، اپنے اگلے سوال کی جانب۔ کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، مگر اس میں ایک احتیاط یہ ہے کہ مسواک کو پہلے سے آپ چبا کر رکھ لیں، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر آپ چبائیں گے تو اس کے ریشے وغیرہ حلق سے نیچے جانے کا خدشہ ہے، تو پہلے سے آپ چبا کر رکھ لیں، اور روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک سنت ہے، یقین اس کا ثواب ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن استعمال کر سکتے ہیں؟ اور روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ استعمال نہ کیا جائے، اس کا بھی خدشہ ہے کہ اس کے ذرات حلق میں جانے کا خدشہ ہے، تو اس بنیاد پر اس کو مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر کر بھی لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ اس کے ذرات حلق میں نہ پہنچے۔ کیا روزے کی حالت میں تیل لگانا اور زیر منہ ناف بنانا کیسا ہے؟
جی بالکل، روزے کی حالت میں ہم تیل بھی لگا سکتے ہیں اور زیر ناف کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں اور بغل کے بھی بال صاف کر سکتے ہیں۔ جی عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں ہم زیر ناف کے بال بھی صاف نہیں کر سکتے اور بغل کے بال بھی صاف نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے، روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صفائی نصف ایمان ہے، تو بالکل آپ صفائی کر سکتے تو ہیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال اور بھی ایڈ ہوتا ہے کہ کیا ناخن روزے کی حالت میں کاٹ سکتے جی ہیں؟ بالکل، روزے کی حالت میں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ کیا روزے کی حالت میں سرمے کی طرح کاجل بھی لگا سکتے ہیں؟ نہیں، روزے کی حالت میں سرما تو لگا سکتے ہیں مگر کاجل نہیں لگا سکتے، کاجل لگانے سے منع کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ روزے کے لیے سحری شرط نہیں، سحری سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے، تو سحری ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، ہاں سنت ہے، کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ سحری نہ کرے، جیسے رات میں سو گیا اور صبح وہ 2 بجے اٹھتا ہے، تو کیا پھر اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس وقت میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص رات کو نیت کر کے سویا تھا روزہ رکھنے کی اور صبح پھر بھلے وہ 2 بجے 3 بجے اٹھے تو اس کا روزہ رہے گا، یا پھر یہ کہ رات کو نیت تو نہیں کی تھی، زوال سے پہلے اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو روزے کی روزہ ہو جائے گا۔ رات کو بھی نیت نہیں کی تھی، زوال سے پہلے بھی نیت نہیں کی، اب 2-3 بجے اٹھ رہا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال، کیا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ روزے کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حلق کے راستے سے معدے تک پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ خون نکلتا ہے، چوٹ لگتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کیا انجیکشن اور ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، انجیکشن اور ڈرپ کے بارے سے علماء کی مختلف آراء ہے، مگر یہ کہ بچنا بہتر ہے جس میں اختلاف ہو۔ بصورت مجبوری ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، چاہے وہ انجیکشن رگ کا ہو یا گوشت کا ہو، لگوا سکتے ہیں۔ کیا سگریٹ اور حقہ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل، سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے، شیشہ پینے سے روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کیا اذان فجر تک سحری کر سکتے ہیں؟ اذان فجر تک سحری بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد 2 منٹ 3 منٹ بعد جگہ 5-10 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے، تو گویا کہ وہ جو اذان ہے وہ نماز فجر کے لیے سحری کے ختم ہونے کا اعلان نہیں ہے، تو اس لیے جو حضرات اذان فجر تک کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا روزہ بالکل نہیں ہوتا۔ اب ان کے لیے جی حکم یہ ہے کہ اس سارا دن تو روزے کی حالت میں رہیں، جی مگر بعد رمضان کے اس کی قضا کریں گے۔ تو اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمارے پاس درست کیلنڈر ہو اور درست گھڑی ہو، اسی کے مطابق ہم روزہ افطار بھی کریں اور روزہ بند بھی کریں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کیا تھوک اور بلغم کو نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بالکل، بعض دفعہ اکثر نوجوان اس میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے منہ میں تھوک بلغم جمع ہو جاتی ہے اور اس کو پھر وہ نگل لیتے ہیں، سمجھتے ہیں جی شاید روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو روزہ بالکل اس سے نہیں ٹوٹتا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کے ہاتھ میں خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک خوشبو لیکوڈ ہوتی ہے اور ایک خوشبو ٹھوس ہوتی ہے، تو دونوں کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایسا ہے جیسے آپ نے اگربتی جلائی یا لوبان جلایا، اس کے پاس بیٹھ کر آپ حلق میں یا ناک کے ذریعے اس کا دھواں لے رہے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر آپ نے دھواں لیا اور آپ کو اپنے روزہ دار ہونا بھی یاد ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بصورت دیگر اگر آپ کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اور حلق سے نیچے دھواں چلا گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں پان، تمباکو اور نسوار منہ میں رکھنے سے روزہ ٹوٹ جی جاتا ہے؟ بالکل، روزے کی حالت میں پان، تمباکو، نسوار وغیرہ اور بھی اس طرح کی جو دیگر جو چیزیں ہوں ان سے ملتی جلتی ہوں تو بالکل روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ بتی کا دھواں منہ یا ناک کے ذریعے اندر گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل، اس کا بھی وہی حکم ہے جو بھی میں نے بیان کیا ہے کہ اگر بتی کا دھواں اگر حلق میں جان بوجھ کر لیا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ بھی اگر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں لازمی جو ہے وہ سوال کریں، ہم انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے سلسلے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔